کہ آپ کی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ اتنے عرصے سے ایک فلاحی کام کر رہے ہیں اور اچانک سیاست میں موو آن ہوا ہے، یہ کیوں؟ اس کے علاوہ جہانیہ کی سیاست میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کیا رول ہیں یا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ عوامی سطح پر آپ کے اب تک کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں جو جہانیہ میں روایتی سیاست ہو رہی ہے اس وقت؟ جو روایتی سیاست اور آپ اس سے ہٹ کر کیا کریں گے جہانیہ میں؟ یہ جو آپ کی جماعت ہے اس کو کون لیڈ کر رہا ہے، اس کو کون ہینڈل کر رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے، کون سی ایسی پاور ہے جو اس کو چلا رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ احسان الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان الہی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ PP 210 جہانیہ کے جنرل سیکرٹری محمد عمران حمید صاحب۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ اتنے عرصے سے ایک فلاحی کام کر رہے ہیں اور اچانک سیاست میں موو آن ہوا ہے، یہ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کے اندر خدمت کا کام ایک لمبے عرصے سے چل رہا تھا، لیکن اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کی جو صورتحال بنا دی ہے، اس حوالے سے پاکستان کو اسی نظریے کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے، جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، تو ایک نئی سیاسی جماعت کی اشد ضرورت تھی کہ جو اس ملک میں وہی نظام رائج کرے، اس نظام کے لیے کوشش کرے کہ جس نظام کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، اور وہ تھا نظریہ پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس نظریے کی سیاست کے لیے ہم میدان عمل میں آئے ہیں کہ 70-72 سال سے جو سیاسی جماعتوں نے اور اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ہم اس سے نکالیں اور لوگوں کو ایک امید کی کرن وہ دکھائیں اور پاکستان کی سیاست کو نظریے کی سیاست بنائیں، نظریہ پاکستان۔ اور جو مشکلات اس وقت ملک جن مشکلات سے دوچار ہے، تو وہ نظریہ پاکستان کے اوپر عمل کرنے سے ہی ان مشکلات سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اس کے علاوہ جہانیہ کی سیاست میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کیا رول ہیں یا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جہانیہ کے اندر جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے، الحمدللہ خدمت کا کام تو ہمارا کافی عرصے سے جاری ہے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے ہم لوگوں کی خدمت کے کام کر رہے ہیں۔ تو جہانیہ کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا منشور بھی یہ ہے کہ سیاست، خدمت کی سیاست کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ، اور اخلاق کی سیاست کرنی ہے۔ جی جی بالکل۔ عوامی سطح پر آپ کے اب تک کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں عوامی سطح پر، کہ ملک میں کس کس علاقے میں اور کہاں پہ آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت؟ میں بات کروں گا جہانیہ کی۔ ملک کے اندر تو جب بھی کوئی ڈیزاسٹر یا کوئی مسئلہ بنتا ہے، جیسے سیلاب آیا تھا یا چولستان کا مسئلہ تھا پچھلے سال، تو الحمدللہ ہم ادھر سے بھائیوں سے مل کے تعاون اکٹھا کر کے ساتھیوں کو، نوجوانوں کو ساتھ ملا کے ہم چولستان کے اندر گئے تھے، وہاں راشن بھی لے کے گئے تھے، ان کے لیے پانی کا انتظام بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر جب بہت زیادہ بارشیں آئیں اور یہ ڈی جی خان اور راجن پور بہت زیادہ متاثر ہوا پنجاب کے اندر، پھر کوئٹہ تک اور سندھ کے اندر بھی ہم سامان لے کے گئے، اور الحمدللہ تقریباً 6 ٹرک ہم سامان کے وہ جہانیہ سے لے کے گئے تھے ان علاقوں کے اندر، اور وہاں مکانات بھی بنوا کے دیے۔ تو یہ تو تھا جو ہم جہانیہ سے باہر ہم نے کام کیا ہے۔ اور ابھی جو ہم جہانیہ کے اندر کر رہے ہیں، اس میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا شروع میں ایک سردیوں کے اندر ہم نے سٹال لگایا تھا گرم کپڑوں کا، وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کام جہانیہ کے اندر خدمت کا۔
تو اس کے بعد ہم نے پھر دسترخوان کا کام شروع کیا، پھر شجر کاری کا کام شروع کیا، پھر ہم نے اس کے بعد مختلف جو گرمیوں کے اندر ہم نے جہانیہ میں مختلف پوائنٹوں کے اوپر ہم نے پانی کے کولر اور ٹینکیاں وغیرہ وہ رکھیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے سحری اور افطاری کا فری سحری اور افطاری کا انتظام کیا لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچاتے تھے اور لوگ آ کے لے کے بھی جاتے تھے۔ جہانیہ کے اندر الحمدللہ ہمارے 9 پوائنٹ تھے، تو جہاں ہم تقریباً 800 سے 900 افراد کو ہم روزانہ کی بنیاد پر سحری دیتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو کام ہم کر رہے ہیں، مثلاً تقریباً 22 بیوگان ہیں جن کو ہم ماہانہ، جو جہانیہ تحصیل کی سطح پر ہیں، جن کو ماہانہ ہم راشن دے رہے ہیں۔ یہ جو صرف جہانیہ کی تحصیل میں آپ بتا رہے ہیں، ان کی آپ بتا رہے ہیں کہ جو بیوگان ہیں ان کی آپ جو مدد کر رہے ہیں وہ جہانیہ کی سطح پر ہو رہے ہیں؟ جی، جہانیہ کی سطح پر 22 بیوگان ہیں جن کو ہم ماہانہ راشن دیتے ہیں۔ بیوگان بھی ہیں ان میں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، وہ کچھ خود نہیں کر سکتے، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کو ہم ماہانہ راشن دیتے ہیں۔ اسی طرح 3 یتیم بچے ہیں، ان کی پڑھائی کا سلسلہ، وہ ان کے مکمل اخراجات وہ ہم برداشت کر رہے ہیں، ان کی اسکولوں کی فیسیں اور ان کو جو بھی ان کے معاملات ہیں، ابھی وہ بھی ہم نے اس پر بھی کام شروع کیا ہے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ مختلف موقعوں کے اوپر ہم مختلف کام جو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی ٹیم موجود ہے جو کوئی اگر کہیں فوتگی ہو جاتی ہے تو غسل دینے کے لیے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی کو ڈھونڈے میت کو غسل دے، تو ہمارے پاس ٹیمیں موجود ہیں الحمدللہ، وہ جا کے میت کو غسل بھی دیتی ہیں۔ فری کفن، جو مستحق غریب لوگ ہیں ان کو ہم کفن بھی فری، جب ان کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کفن پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جہاں فوتگی ہو جاتی ہے، پانی کے ٹینک ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ٹینکیاں، تو وہ فوتگی کے اوپر وہاں پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جیسے اب گرمیوں کا موسم ہے تو وہ بھی الحمدللہ پہنچاتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو، پانی کے پروجیکٹ کو ہم انشاءاللہ اور زیادہ کرنے کی کوشش وسیع کر رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ پانی کی جو ٹینکیاں ہیں اچھی والی اسٹیل کی ٹینکیاں، وہ پانی منگوا کے ہم انشاءاللہ جہانیہ میں مختلف جگہوں پر بھی رکھیں گے۔ اور جو ایک کہیں بھی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کے وہاں جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں دریاں ہیں، ٹینٹ ہیں، کناتے ہیں، برتن ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں انشاءاللہ ہم عید کے بعد وہ لانچ کریں گے جہاں بھی، اور وہ فری آف کاسٹ ہوگا، فی سبیل اللہ ہوگا، ہم وہ انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے لوگوں کو۔ اچھا سر، آپ اس سارے کام کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا مینجمنٹ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی ٹیم ورک ہوتے ہیں کہ الگ الگ شعبے میں، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بیوگان ہیں، ہم نے واٹر کولر وغیرہ لگوائے ہوئے ہیں اور اس کے وغیرہ بہت سی آپ کام کر رہے ہیں، اس کی کیا الگ الگ سی ٹیمیں بنائی ہیں؟ اس کو کیسے مینجمنٹ کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خیر والے لوگ موجود ہیں، بہت سے نوجوان ہیں، صرف ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے نوجوان ہیں جن کو ہم نے گائیڈ کیا، ان کو بتایا کہ بھئی خدمت کریں، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ بالکل۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ لوگوں کی خدمت میں گزری ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے گھر آئے، تو ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی تھی وہ یہی تھی کہ آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ہیں، آپ لوگوں کو رستہ دکھانے والے ہیں، آپ بھوکھوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ہمارا بھی اس بات پر یقین ہے کہ ہم بھی جب یہی کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں جو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہی ہم نوجوانوں کو ترغیب دلاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم لوگ اللہ کی مخلوق کے کام آئیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو مددگار ہوگا ہر معاملے کے اندر۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو جہانیہ میں روایتی سیاست ہو رہی ہے اس وقت، جو روایتی سیاست، اور آپ اس سے ہٹ کر کیا کریں گے جہانیہ میں؟ اصل میں پاکستان انگریز سے آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن اس آزادی کے بعد ایک ایسی غلامی کے اندر چلا گیا جو جاگیرداروں کی غلامی تھی، جو ایسے اشرافیہ کی غلامی تھی، مافیاز کی غلامی تھی، کہ جن کو انگریز جاتے جاتے
بہت سی جائیداد دے گیا، ان کو بہت سی زمینیں دے گیا، اور وہ مقامی رہنے والے تھے، انہوں نے پھر جو لوگ کمزور لوگ تھے ان کو دبایا اور حکومت ان کے اوپر حکومت شروع کر دی۔ اب بھی پاکستان کی سیاست ان جگیرداروں کے اندر گھوم رہی ہے، اور وہ عام لوگوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے فائدے کا ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو عام لوگوں کے جو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس میں جب بھی وہ ریلیف دیتے ہیں، جب بھی وہ کوئی قانون منظور کرتے ہیں، کوئی نیا قانون بناتے ہیں، تو اس کا فائدہ ان کی اپنی ذات کو، ان کے اپنے معاملات کو ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری جہانیہ کی سیاست بھی اسی کے گرد ہے کہ جو وہ جگیردارانہ گھر تھے، ایسے لوگ تھے، جگیردار لوگ تھے، ان کے گھروں میں رہی سیاست۔ پھر وہ کہ جنہوں نے روپیہ اکٹھا کیا، پیسہ ان کے پاس وافر آ گیا، تو انہوں نے پیسے کے زور پر لوگوں سے ووٹ خرید کر، لوگوں کے ضمیر خرید کر ان سے وہ ووٹ حاصل کیے اور ان پر حکومت کی، اور لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے۔ کہ جب بھی ان سے سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو پیسے کے ساتھ ووٹ خریدتے ہیں، ہمیں کیا لوگوں کے مسائل کے ساتھ۔ تو ہم انشاءاللہ اس سیاست کو بدلیں گے، ہم فی سبیل اللہ خدمت کریں گے۔ سیاست الیکشن ہو یا نہ ہو، سیاست ہم نے کرنی ہے خدمت کی سیاست۔ انشاءاللہ ہم فی سبیل اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی، جہانیہ کی عوام کی خدمت کریں گے، اور اس خدمت سے خوش ہو کر، اس سے راضی ہو کر ہمارا رب اگر ہمیں کچھ دے گا تو وہ ہمارے رب کا انعام ہوگا۔ ہم نے کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے یہ سیاست نہیں کرنی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے یہ سیاست کرنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ کی جماعت ہے، اس کو کون لیڈ کر رہا ہے، اس کو کون ہینڈل کر رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے، کون سی ایسی پاور ہے جو اس کو چلا رہی ہے؟ اس وقت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو صدر ہیں چودھری خالد مسعود سندھو صاحب، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور ان کے نائب صدر ہیں فیصل ندیم صاحب سندھ سے ہیں، اور ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اعظم محمود صاحب ہیں۔ تو یہ ایک بالکل نئی سوچ اور نئی جذبے کے ساتھ انہوں نے سیاست کے اندر قدم رکھا، اور اس جماعت کو انہوں نے متعارف کروایا ہے، اور اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے پروگرام صوبائی سطح پر ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ ڈویژنل سطح پر ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ضلعی سطح پر یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے بڑے بڑے پروگرام ہوں گے۔ تو یہ اس وقت چودھری خالد مسعود سندھو صاحب اور فیصل ندیم صاحب اور اعظم محمود صاحب وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی جماعت کو کون فنڈنگ کرتا ہے؟ کیسے فنڈنگ آپ کی جماعت سے ہو رہی ہے؟ جو آپ اتنے پروجیکٹ، اتنے کام وغیرہ کریں، یہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ ہماری پاکستان کی جو عوام ہے، خاص طور پر وہ عوام جو غریب ہے، اشرافیہ جو جگیردار ہیں، وہ تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن وہ صرف اپنے پیسے کی بدولت اور اپنے جو ان کے سورسز ہیں، جو انہوں نے اپنے قانون اپنے حق کے اندر بنائے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے یہ کلچ اپنا مضبوط کیا ہوا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی عوام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا دل دیا ہوا ہے، بہت زیادہ یہ محب وطن بھی ہیں اور انسانیت کی خدمت کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لوگوں کے اندر بڑی خیر رکھی ہے۔ تو آپ کسی کو بتائیں کہ ہم یہ خدمت کا کام کرنے لگے ہیں تو بہت سے لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ آپ ان کو پروجیکٹ بتائیں اپنے کہ ہم نے مثلاً ہم نے پانی کی ٹینکیاں رکھنی تھی، ہم نے کچھ دوستوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کیا، ان کو مشورہ دیا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں جہاں ہم نے جن کو بھی مشورہ دیا انہوں نے کہا ایک کولر میری طرف سے ہو گیا، ایک ٹینکی میری طرف سے ہو گئی، تو انہوں نے ہمیں خرید کے لے دی اور ہم نے وہ کام شروع کر دیا۔ وہ فی سبیل اللہ۔ جی فی سبیل اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں جو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کے سیاسی جماعت کے کیا منشور ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ منشور کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ سب سے پہلی بات نظریہ پاکستان کی سیاست ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں،
پاکستان کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ہمیں اس نظریے پر چلنا پڑے گا جس نظریے کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو حاصل کیا. اس وقت جو نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اپنی معیشت، معاشرت، اپنا رہن سہن اور اپنے طور طریقے جب اس کلمے کی بنیاد پر سب کچھ کریں گے، اس کلمے کے تابع کر دیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. یہی ہمارا منشور ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں گے، اور سودی نظام سے، کہ سود ایسی لعنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور یہ جنگ کبھی کوئی جیت نہیں سکتا. کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ ہو وہ کوئی نہیں جیت سکتا، دنیا کی جتنی بڑی مرضی طاقت ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سود کی لعنت سے اس ملک کو چھٹکارا دلوائیں گے، اور جو اللہ کا قانون ہے، کتاب و سنت کا قانون ہے، اس کے تحت اس ملک کے نظام کو لائیں گے. اور اسی کے لیے ہماری محنت اور کوشش ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی تھی اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی گئی تھی، اس ہجرت کا مقصد بھی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور اسی کے تحت اپنے ملک کا جو قانون ہو وہ بنائیں اپنا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو یہ خدمت کے کام کرتے ہیں، جہاں بھی جہانیہ ہو، خانے وال ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، آپ اس چیزوں کو سیکرٹ رکھتے ہیں. آپ جیسا کہ دوسری جماعتیں جو بھی خدمت کرتی ہیں، سب سے پہلے یہ میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا، فلاں نے فلاں کی مدد کی، اور آپ اس طرح نہیں کرتے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اکثر آپ دکھاتے ہیں، اکثر کو سیکرٹ رکھتے ہیں. آپ اپنی خدمت کو لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے کہ ہم نے فلاں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے چولستان میں یہ کام کیا، ہم نے جہانیہ کے بازاروں میں اتنے بازار لگوائے، ہم نے ٹینکیز وغیرہ لگائے، ہم نے پتہ نہیں لوگوں کے لیے کیا کیا خدمت نہیں کی. اس کے علاوہ آپ نے اس کو سیکرٹ کیوں رکھا ہے؟ کیوں لوگوں تک نہیں پہنچاتے آپ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ ہم میڈیا کو ہائر کر سکیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو بات سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے، ورنہ ہم خدمت کے کام کرتے ہیں. تو آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ ان معاملات کو سامنے لانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لوگوں کو دکھانا چاہیے، آخر لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ جماعت جو نیو آئی ہے یہ پہلے سے ہی خدمت کے کام بڑے عرصے سے کر رہی ہے. تو یہ اب سیاست میں موو آن ہوئی ہے تو یہ پھر بھی اپنے کام جاری ہے، حتیٰ کہ اقتدار میں نہیں ہے. اقتدار میں اور پارٹیاں ہیں جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ، نون اور تحریک انصاف اور پیپل پارٹی وغیرہ وغیرہ بہت سی ادھر ہیں جو پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. آپ کی جماعت بہت عرصے پہلے سے خدمت کے کام کر رہی ہیں اور اب بھی خدمت کے کام کر رہی ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنے کام کرتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگ اسے دیکھیں اور آپ کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ منسلک ہوں. اس کی وجہ سے آپ کچھ بتائیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم جو خدمت کر رہے ہیں یہ کسی لالچ کے لیے نہیں کر رہے، اقتدار کی لالچ، کرسی کی ہوس کے لیے نہیں کر رہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارا جو میڈیا کے حوالے سے واقعی بہت معاملہ کمزور ہے، لیکن ہم ادھر انشاءاللہ اب فوکس کریں گے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچے. لیکن انشاءاللہ اکثر مقصد تو ہمارا خدمت ہے، وہ ہم عوام کی زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. اب آپ کے توسط سے تو میں میڈیا کے دوسرے جو چینلز ہیں اور جو بھائی میڈیا میں کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی ٹائم نکالیں اور ہمارے خدمت کے کاموں کو دیکھیں اور اس پر باقاعدہ پروگرام کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ کس طرح یہ نوجوان یہ لوگ کس طرح عوام کی خدمت کر رہے ہیں. جیسا کہ ہمارا فری دسترخوان چل رہا ہے ڈیلی بیس پر، اور ہفتہ روزہ ہمارا فری میڈیکل کیمپ. جی میں نے 4 دن پہلے میں نے وہاں THQ میں آپ کا وزٹ بھی کیا اور میں نے ادھر ایک ویڈیو بھی بنائی اپنے YouTube چینل پہ میں نے اپلوڈ بھی کی. تو بہت اچھا، آج سے پہلے میں نے آج تک نہیں سنا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک THQ میں اتنا بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے. اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے اس صورتحال کا پتہ لگا کہ ادھر جہانیہ میں نہ تو ہمارے کوئی PTI کا کوئی بندہ کام کر رہا ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ کا کوئی بندہ کام کر رہا ہے. یہ تو کوئی اور جماعت ہے، نیو جماعت ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کہ آپ ہمارے پاکستان کے نوجوان کو
کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام یہی ہے کہ اپنے اصل کی طرف پلٹیں، نظر پاکستان کی طرف آئیں، وہ نظریہ کہ جو ہماری بقا ہے، اس ملک کی بقا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی بقا ہے، وہ نظر پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم اس ملک کے اندر اس قانون کو نافذ کریں گے اور اپنی معیشت کو اور اپنے ملک کی جو نظام ہے اس کو اس قانون کے تابع لائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، اور سودی نظام سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ اور نوجوانوں کو خصوصی طور پر یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے کر ایسے گزاریں اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں، عوام کی خدمت کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کی گھریلو ہوں، آپ کی ذاتی پریشانیاں ہوں، جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے عمران حمید صاحب سے سنا اور ان کے بقول یہ بھی سنا کہ انہوں نے کیسے کیسے پروجیکٹ بنائے اور ان پہ کام کر رہے ہیں، اور جہانیہ کی سطح پر، کیونکہ ہم نے جہانیہ کی بات کرنی ہے، جو یہ ادھر جہانیہ کیا ہے تو جہانیہ کی بات کرنی ہے۔ پی 210 میں یہ جو کام سر انجام دیتے ہیں دیہاتوں میں، شہروں میں، گلی کوچوں میں، انہوں نے جیسے ٹینکی وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، لوگوں تک دسترخوان ہے، بازاروں میں گرم کپڑے، جیسا کہ گرمی ہے اس حوالے سے اس حوالے سے کپڑے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے فی سبیل اللہ۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی 10 روپے کی سیل ہے یا 20 روپے کی ہے کہ پرائس کم کر کے چلو ہاف کر دیں، جیسے کہ دوسری جماعتیں کرتی ہیں، اوروں لے کے اور اس کا ہاف پیکج کر دیتی ہیں، جیسا کہ کوئی چیز 300 روپے کی ملتی ہے اس کو 150 روپے میں کر کے بیچتے ہیں کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کر رہے کہ یہ ریلیف نہیں دے رہے، یہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جڑیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ کا ہوسٹ احسان الہی، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ٹاپک پہ نئے انداز میں۔ اللہ حافظ۔